بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین کو السلام علیکم. نعرہ صلوات. اللہم ایک مائک تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. آج کی محفل ہم سب جتنے بھی لوگ اس محفل میں آج شرکت کر رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پر مبارک کا ایک موقع ہے، اور ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے، ان کی آمد کا جشن منائیں گے، جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک عمل کا اور ایک شخصیت کا بہترین نمونہ، جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا. ہم تمام انسان حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک آخری جو بھی شخص آئے گا اس کے لیے یہ فخر کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا سردار، ان کا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہماری اپنی زندگی کی معراج وہ بھی یہی ہے کہ ہم بالآخر کسی طرح اپنا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی فہرست میں اگر کسی طرح شامل کر سکیں تو اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات اور کوئی نہیں ہوگی. میں آج کی محفل کا آغاز کرتے ہوئے دعوت دیتا ہوں جناب میسم کو کہ آ کر کلام پیش کریں. جناب میسم. نعرہ صلوات. صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے
بڑی شان والے، وہ نبیوں پہ رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا جو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھا سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے تو سوئے محمد، دو آنکھیں نبی کی تھے دونوں نواسے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، نواسا مزارے محمد پہ آیا، کہاں پیارے نانا یہ وعدہ ہے میرا، ہے اسلام کب کر بلا کے حوالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، صدا آیا قبر محمد سے بیٹا، دعا جو ہے نانا علی اور زہرا، چلے غازی عباس پرچم سنبھالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات پڑھیے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب میسر۔ اب میں گزارش کروں گا جناب کامران حسن سے کہ وہ نعتیہ کلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سینائے ہستی روشن روشن، سینائے ہستی
شاں ہے جگمگ جگمگ ماہ مدینہ تیری ضیاء سے ماہ مدینہ تیری ضیاء سے سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ سینہ ہستی دل کا مدینہ رخشندہ ہے دل کا مدینہ رخشندہ ہے کعبہ جاں ہے ہستی یہ انجم ہم نے اب یہ جان لیا ہے ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ سینہ ہستی فرش کی ہر شے تجھ سے منور فرش کی ہر شے تجھ سے منور اور فلک ہے تجھ سے درخشاں تو ہی یہاں ہے جگمگ جگمگ تو ہی یہاں ہے جگمگ جگمگ تو ہی وہاں ہے جگمگ جگمگ ماہ مدینہ تیری ضیاء سے ماہ مدینہ تیری ضیاء سے سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ سینہ ہستی بر محمد و آل محمد صلوات ماشاءاللہ کامران صاحب کر کے ثنائے مالک کوثر ابھی ابھی کر کے ثنائے مالک کوثر ابھی ابھی حاصل کیا ہے خلد میں ایک گھر ابھی ابھی میں گزارش کروں گا جناب ظہیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں اللہ سب مل کے درود پڑھیے صلی اللہ علیہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور افضل لا الہ الا اللہ سے ہم ورد کرتے ہیں 2-4 کلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بغیر کوئی محفل مکمل نہیں، تو سب مل کے پڑھیے انشاءاللہ لفظ بند ہوگی۔ اللہ کے نام سے میں آغاز کیا کرتا ہوں، اور اللہ میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تو بے طلب اتنا دیے جاتا ہے، ابھی ہاتھ اٹھتے نہیں اور تو جھولی بھر دیتا ہے۔ سب مل کے پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسب ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ، حسب ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کھل جائیں در جنت کے اور دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے اور دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت نعت پڑھنے والے ہوں گے، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند اشعار نعت میں پڑھوں نعت تو میرے دل کو پسینہ آئے، اور میرے ہر لفظ کے ہونٹوں پہ مدینہ آئے، اور میرے ہر لفظ کے ہونٹوں پہ مدینہ
اور لوگ جنت کی تمنا میں جیے جاتے ہیں، میری خواہش میرے حصے میں مدینہ آئے، میرے حصے میں مدینہ آئے، میرے حضور سا، میرے حضور سا، میرے حضور، میرے حضور سا، صاحب جمال کوئی نہیں، میرے حضور کا، صاحب جمال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہیں، وہ بے مثال ہیں، ان کی مثال کوئی نہیں، میرے حضور کا۔ اب اللہ نے اپنے کلام پاک میں نبی کا ذکر کر دیا، اور رفعنا لک ذکرک، کوئی بنی نوع انسان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کمی کر سکتا ہے؟ خدا کی کتاب خدا گواہ ہے۔ شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا، میرے حضور کی سیرت فروغ پائے گی، میرے حضور کی سیرت فروغ پائے گی، یہ وہ کمال ہے میرے آقا کا، یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں، میرے حضور کا، صاحب جمال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہیں، ان کی مثال کوئی نہیں۔ حضور کے محبت کرنے والے ہر وقت مدینہ جانے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے کسی کا دل نہیں کرتا ہے آنے کا۔ تو شاعر اس انداز کو کیا خوب انداز میں انہوں نے لکھا ہے، در حضور پہ، در حضور پہ جانے کی تمنا ہے ضرور، در حضور پہ جانے کی تمنا ہے ضرور، در حضور سے آنے کا خیال کوئی نہیں،
صاحب جمال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہیں، ان کی مثال کوئی نہیں۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ ظہیر صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے۔ میں اب دعوت دیتا ہوں جناب شاعر اہل بیت جناب پرویز حسن دیدی صاحب کو، جو کیلگری سے تشریف لائے ہیں کہ آج کی محفل کی مناسبت سے اشعار پیش کریں۔ جناب پرویز دیدی صاحب۔ ربیع الاول کی مناسبت سے کچھ اشعار پیش کریں۔ لو ربیع الاول ماہ مبارک آ گیا، لو ربیع الاول ماہ مبارک آ گیا، ہفتہ وحدت بھی آخر نور بن کر چھا گیا۔ اس میں ہی پیدا ہوئے دنیا میں ختم المرتبت، اس میں ہی آئے جہاں میں جعفر اعلیٰ صفت۔ ایک حبیب کبریا تھا ایک اس کا نور عین، یک زباں ہو کر کہا جن کو زبین صادق ہے۔ پہلا صادق بن کے آیا تھا بشیرم و نذیر، پہلا صادق بن کر آیا تھا بشیرم و نذیر، اس کو خالق نے عطا فرمائی تھی خیر کثیر۔ اس نے روشن ظلمتوں کا کونا کونا کر دیا، اس نے روشن ظلمتوں کا کونا کونا کر دیا، چھو کے صحرائے عرب کی خاک سونا کر دیا۔ اس کے پیغام محبت سے چمک اٹھی زمین، نصب کر کے جانشی وہ جس نے کی تکمیل دین۔ بعد میں جب اس نبی کے پھر اندھیرا چھا گیا، دوسرا صادق چراغ علم لے کر آ گیا۔ اس نے ظاہر کر دیا سب پر قرینہ علم کا، کھول کر آفاق پر باب مدینہ علم کا۔ بیج تھا حکمت کا جس کو اس نے پودا کر دیا، علم کے رازوں کو چیرا اور ہویدا کر دیا۔ زندگی میں ہر خوشی پھیلی انہی کے دم سے ہے، آج دنیا میں ہر ایک نیکی انہی کے دم سے ہے۔ ان کی فرقت میں اگرچہ ہم کو صدیاں ہو گئیں، جہل کی تاریکیاں پھر سے نمایاں ہو گئیں۔ غلبہ حق ہوگا یہ تعویل روشن ہو گئی، پھر عجم میں علم کی قندیل روشن ہو گئی۔ ہے بہت سید اندھیرا، ہے بہت تاریک رات، جلد ظاہر ہوگی پر لگتا ہے اب مہدی کی ذات۔ لو ربیع الاول ماہ مبارک کا ماشاء اللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ ایک آمنہ کا لال اور ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال نواسا بھی بے مثال۔ اب میں گزارش کروں گا جناب علی جعفری صاحب سے کہ وہ نعتیہ کلام پیش کریں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ درود پڑھ دیجیے۔
آپ سب کو ماہ مبارک کی اور خاص طور پہ اس جشن کی بہت بہت مبارک. ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے, ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے, پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا, پھر مجھے راہ ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے, پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. اور شعر بنا کیجیے گا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا, ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا, ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا, ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا, خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر, یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے
روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ درود پڑھیں۔ ایک مل کر صلوات بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ محمد و آل محمد۔ وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، وحدت ذات کی کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، وحدت ذات کی آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، ایک ایک بات زمانے پہ اثر
اثر کرتی ہے حق کی آواز ہو اللہ کا لہجہ تم ہو وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد. ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے درمیان مولانا زکی باقری صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور تمام حاضرین ان کے خطاب سے مستفید ہوں. جناب زکی باقری صاحب. آپ لوگ سیٹل ہو جائیں تو پھر شروع کروں میں. اللہم صلی علی فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الانسان من اسرار القدم وعلمہ البیان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على اول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاح من افق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق العرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب اصل ما في الوجود صاحب اللواء الحمد ومقام المحمود ابي القاسم محمد اللهم صل على وعجل فرجا واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. When we invoke Allah subhanahu wa ta'ala, when we do dua, our duas are, invocations are limited to ourselves. We ask sometimes for ourselves, for our families. Very, very, very much
close to our friends, not extending more than that. There is one dua which is the benefit for all human society. That is coming of our beloved Imam Mahdi, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Allahumma salli ala Muhammad. The best dua is dua of appearance of the Imam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyaka al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli आवाज बुलंद पढ़िए वलिया वहाफिदा فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين صلوات پڑھیے محمد والا I begin in the name of Allah, the gracious, the merciful. I extend congratulations to all of you, my brothers and sisters. And it is a beautiful day and also a beautiful personality of our beloved Imam, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. His appearance to the world is a good tiding for entire humankind. And it is good tiding for the universe. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. I'll focus on one topic, one theme for today and tomorrow also, inshallah. The ayah which I recited is from Suratul Yusuf, 12th chapter of the Quran. Muhammad wa Ali Muhammad wa Ajil Farajam. Surah number 12, ayah number 108. After the story, a beautiful story of Hazrat Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala gives a philosophy of each and every story. This philosophy is this: O Prophet, declare, convey the message, Qul. Hādhihi sabīli. Say, this is the path, this is the way,
Ad'u ila Allah, I invite you towards Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, with the insight. Basira, not basara. Basira is insight. Basara is sight. Invitation from Allah subhanahu wa ta'ala is not superficial. It is in-depth. Ala basiratin. Ana, myself, wa man ittaba'ani, those who follow me. That means my way also is the same, and my followers also, they do also follow same path. Wama ana, subhanallah, glory be to Allah, wama ana minal mushrikeen, I am not one of those who associate with Allah subhanahu wa ta'ala. My brothers and sisters, let's take something from today. It's a beautiful day. May Allah inspire us to follow the path of Allah subhanahu wa ta'ala and the path of Muhammad wa Ali Muhammad alayhim afzalu salatu wa salam. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Before I go further, I have one preface to present to you. I'm coming from, before Muharram I started my journey, Pakistan. In Pakistan also so many cities. Then India, then I was in Africa for Tanzania, for Arbaeen. So last week I came back. So from New Zealand to the last coast of, maybe you can say BC in Canada, I am conveying this message. This message is very important. The era in which we are existing, the era of artificial intelligence. In this such an era where the human being has been hijacked by this technology. And I hope all of you concentrate and do follow, inshallah. When we go from here, we learn something. Our lives have been hijacked by the technology. To extend, we sleep with that technology, we wake up with that technology. पहलू में हमसर हो या ना हो मगर उसका होना जरूरी है. Beside you, if you have your spouse is there or not, but that's supposed to be there. When we wake up, we rub our eyes and see what messages are there. We are attached to this technology. Ana basharum mithlukum, I am also with you. I had the same problem. I was thinking I need to have some kind of solution. So I figured it out, the solutions. You want that solution? If you want, I'll present to you. If you want, you have to promise from tomorrow you follow. Don't leave religion in the hands of the mullahs. Religion is a responsibility of each and every one of us. Not it is only the responsibility of scholars. It is not Christianity. Islam believes kullukum ra'i, kullukum mas'ulun an ra'iyateh. All of you shepherds, all of you are responsible of your own herds. The remedy is, if you are ready, if you say ready, yes, say salawat inshallah. Allah. What I did, I was thinking why I am so attached to this. What should I do? I said, let's start with, I will not going to open my gadget, my laptop, my iPad, my computer until and unless I recite 10 ayats with the translation. This is the homework
from the member of Rasul for all of you. From tomorrow, do not start your life without Quran. 10 ayats with the translation. Now question is, Maulana, why 10 ayats? Why these limitations? Quran itself says, فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Read from the Quran as much as you can. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, recite 10 ayats a day. How many ayats? Communicate with me. Let be. How many ayats? 10 ayats a day. By reciting 10 ayats, what is going to the result? Lam yaktub min al-ghafilin. If you recite 10 ayats, you will never be a ghafil, heedless. Ghaflat we use, it is an Arabic word, Quranic word, we use in Urdu, we use in Persian, we use in even Gujarati. Ghaflat, oh ghaflat kar gaya, main ghafil ho gaya. Yeah. बस में चढ़ रहा था गफलत में मेरा बटवा मार दिए. It is usually expression is ghaflat. I have been robbed because of my heedlessness. Entire home was sleeping because everyone was deep sleep. Entire home has been robbed. Ghaflat. Muslimah has been robbed because we are in deep sleep. The amount of wealth Allah has given to you and us and Muslim Ummah, 59 Muslim countries. The situation is, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है? तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है? खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है? अबस है शिकवे तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है? Iqbal, 100 years before, he said it beautifully. If you are an ocean, there has to have some moment. तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है? खुदी, you are a Muslim, your will is not Muslim. You know, we have natural citizenship system. If a woman comes, enters in Canada, and she is pregnant, and if she gives birth, that baby is Canadian. What it called? Natural citizenship. If a person born in Muslim family, he becomes natural citizen of Islam. Is he a Muslim? Question is, this is the question we have, all of us, we have to ask. Naturally, we call it tabi'iyat. In mutaharat, we have tabi'iyat. Te, be, ain, ye, te. Means follow up. Natural. We are natural Muslims because our forefathers were Muslims. Quran says, no, that is not Islam. Islam is something you have to explore and adapt in your life, then you are a Muslim. खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है? अबस है शिकवे तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है? Nowadays the business of, mashallah, taweez is full. Even in first world country, if I start giving taweez tomorrow, oh, people are going to come, oh, Maulana Baqri is giving taweez, it's very good. 30 years before, when I landed in Karachi, from airport to my host, on the way I was seeing Amil Kamil Fulan, Amil Kamil Fulan, Amil Kamil Fulan, Amil Kamil Fulan. And that night I recited this majlis, Ghafil Kamil Fulan, Ghafil Kamil Fulan, Ghafil Kamil Fulan. This is a business. Now they are waiting there, oh, Shikar aayega, 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 oh, aa gaya. What is your name? What is your father's name? What is your mother's name? What is your date of birth? Now he is putting all puri jal bicha raha. Yes.
ओहो बहुत प्रॉब्लम हो गई, बहुत प्रॉब्लम, यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तुम्हारा रास्ता बंद हो गया है, हर तरफ से बंद है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, वो नहीं हो रहा है, और रिस्क नहीं है. सबके घरों का प्रॉब्लम यही है, हर घर का. All of us we face these problems. तो फिर what is the remedy? का 25,000 दे दो, तुम्हारा मैं खोल दूंगा. You give me 25,000, I will going to open door for you. तो आपका खुले ना खुले, उसका तो खुल गया. Quran says, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. If you reach to the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, doors shall open for you. Salawat padhiye Muhammad wa ali Muhammad. आपकी सलवात बता रही है, जल्दी उतर जाऊं मैं. सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में. अल्लाह, I will not going to do that. I have to finish my time, inshallah. Bear with me. The first preface is this. Second preface is Quran. There are more than 100 names of the Quran. More than 50 names in the Quran. One of the name is Dhikr. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Dhikr is a reminder. Quran is a reminder. Zakir is Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet Muhammad also. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaitir. You remind them, you are a reminder. Why we need to recite 10 ayats a day? In a situation where human values have been snatched, we have been asked to identify ourselves in different names. The challenge of LGBT, and our children are very confused what to say. Quran says this kind of problem a Muslim should never face. Why they should never face? I'll give an ayat. Surah Al-Ma'idah is 5th chapter of the Quran, ayah number 105. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah is talking to whom? Believers. Yo believers. Ya ayyuhalladhina amanu. Alaykum anfusakum. Take care of yourself. You are very worthy. You are very, very precious. Priceless. Alaykum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Misguidance of others should never affect you. Your guidance should affect the misguiders. Why a Muslim has to have this kind of fear? No. Muslim has two things. Number one, life. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idha da'akum lima yuhyikum. Oh, the believers, answer to the call of Allah and the Prophet, so you may gain life. When we say labbaik ya Allah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Hussein, means I am gaining the life. Are you with me? Quran says we don't have life. We think we have life. أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. A believer has two things. Number one, life. Number two is light. Quran is life. Quran is light. If I am away from Quran, that means I don't have life. If I am away from Quran, that means I don't have light. If I don't have life, I cannot move. If I don't have life, I cannot stand. Once I have Quran, that means Quran is a guiding force, it's a torch. I am carrying a torch which is going to lead me towards the right path. I no need to be scared of others. They are in dark. I am not in dark. So this is called positive peer pressure. Why I am scared of peer pressure? No, don't be. You give the immune system for your children, yourself,
When you go to the office, when you go to a school should learn from you rather than a school is teaching you. That confidence, Quran says, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. You are the best, Quran says. You are the best. I was thinking always, I think always, I am a very much, kyun Qazi Sahab duble bahut shahar ka andesha. So I am so much, I always think about it. I am from India. My forefathers, my four great grandfather came from Iran to India as a judge, as an alim. Can you imagine moving from a Muslim state, Muslim place to a non-Muslim place? How much they were scared, just like we are. How they manage their ID. What was the mechanism to manage ID? They taught this ayah, kuntum khayra ummatin. You are the best. There are so many kinds of human being in India. You know, India is itself is a Hindus. There are so many kinds of Hindus. The Hinduism is not one ideology. There are so many kinds of ideologies within the Hinduism. There are so many kinds of other people. In such a country, how a mu'min is holding on to Iman? Only one thing. Kuntum khayra ummatin. You are the best. Why I am the best? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Enjoin what is right, forbid what is bad, and you believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat padhe. So we need a mudhakkir. Ayatullah Shaheed Mutahari says, we used to go every Thursday night in the dars of Imam Khomeini rahmatullah alayh. It was so deep, we used to shiver. We used to be very scared. Friday, Saturday, Sunday, Monday, that injection which has been given, that shot was still there. But Tuesday we used to feel we need another booster. Shaheed Mutahari says, I need another booster every Thursday night. For a person like me, I need every hour a booster. मैं टेलीफोन कर रहा था, आपने नहीं उठाया. I was calling you, you never picked up. Maulana, my phone is dead. हैं? phone भी मर जाता है यार. Maulana, this is battery. Human battery also sometimes it become. You need to plug in. Plugs have two things. One is negative, another is positive. That is plug. Allah subhanahu wa ta'ala says we have also two things. One are Quran, another is Ahlul Bayt alayhim salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. You attach yourself every now and then and you take the power, positive power from them, then you survive. This is my second muqaddamah. The message of we are gathered here to remember our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. One time I'm describing his personality, his outer appearance, his smile, bright face. He was always a smiling face. He never showed his anger. He was very kind to everyone. He was kind to the children. He was kind to the elders, the women. You name the fada'il of our beloved Prophet. We have Siratul Rasul, Siratul Nabi. Sira is lifestyle of the Prophet. It's so beautiful. Quran says, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ. Whatever Prophet gives you, take it. So that means Allah is so in confidence with this Prophet. From him nothing comes wrong. Everything is right. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Whatever he gives, you take it.
And whatever he forbids, be careful about it. Be away from it. That is this person, this personality who became part of the light of Allah subhanahu wa ta'ala by gaining the light from Allah subhanahu wa ta'ala, and he managed to give light to the humanity. Today, Quran, this ayat of the Quran is telling us, if you say salawat, I will go, so inshallah. Usually we hear two contradictory things when it comes to the Quran. Number one, Quran is easy. Number two is Quran is very difficult, man. It's not easy. Is it right? Are you with me? Quran easy, Quran is very tough. Both questions? Yes, it is right. It is easy for those who wants to learn it. It's tough those who are away from it. The more you learn, just like you call it, this program is user friendly. You use this user friendly in computer. This program is user friendly. Quran also user friendly. The more we use, the more we can uncode the codes of the Quran. How Quran is easy? Quran says, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. We made it easy. Is there someone to remind? Remember this? In one surah, 4 times this ayah has been repeated. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. We made it easy. Quran is easy. From today, learn yourself. Quran is easy. It's not tough. How Quran is easy? Allah subhanahu wa ta'ala, when he gives a philosophy, that philosophy is so difficult to manage and understand, he gives example. For example, Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. We reveal it on the night, grand night, this Quran. Quran says, Vama adraka ma laylatul. How can you perceive? You always in calculation, always in computers, man-made things. You cannot understand this. This is something, spirituality. It's beyond your limitations. Vama adraka. How can you comprehend this? You cannot. So Quran says, okay, we'll give you, make it easier for you. Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. This night is better than 1,000 months. That means 83 plus years one side, one night is one side. If your office says tonight is very important for our office, and tonight's salary is equal to 60 years of salary, what you'll do? You take big mug of coffee, you don't sleep there because today is very important. Allah subhanahu wa ta'ala says this night is so important, 1,000 month is one side. By giving 1,000 example, 1,000 month, then we understood the depth of the Quran. So Quran, what it does, gives examples from the Quran. Still, sometimes I am so dumb, I don't know. I cannot understand. Quran gives example through these stories. That's why in the Quran we have about 286 stories. Why these stories? To teach us what is in the Quran. Salawat Padhiya Muhammad wa ala Muhammad. Allah. Go in today and refer this ayat. Ayat of the Quran which I bring to your attention is from Surah Al-Yusuf, 108 ayat, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, Qul, convey the message, Hadihi sabili, this is the way. Ad'u ila Allah, I am inviting you towards Allah subhanahu wa ta'ala. Not only ana wa manittaba'ani, not only me, those who follow me, their path also same thing. What is the mechanism? Ala basiratin.
Basira, with the insight. Very beautiful. This ayah is telling, copy the Prophet. I will give you an example, then it becomes very clear. Quran, how much it is easy. Nowadays, starting of our WhatsApp and WhatsApp, so many apps now. We were so much curious to see so many messages. Nowadays, nobody cares about it. That's why people say, it is only one minute, man, only 1 minute message, only 2 minute message, because people are not watching. Someone has sent me this very beautiful clip. A person was traveling in America, and when they landed, a fellow passenger left his book beside. He took this book, started searching for that fellow passenger to hand it over to him. Coincidentally, he met him. Oh, brother, you forgot your book. He said, it's a gift for you. You take. That was the Quran. He says, I went home, I started reading first chapter, the opening. Translation of the Quran. Are you with me? Translation of the Quran. He says, I recited 10 ayahs. I read 10 ayahs, the Suratul opening. I could not close it. Within 6 months, I completed the Quran. He says, it has everything. A non-Muslim who recite the translation, not Arabic text. Translation cannot do justice to the text itself. Any translation, you make it so beautiful, it's still translation. But translation of the Quran has attracted a non-Muslim, and then he says, I became Muslim by reading this book. Salawat padhiye. काश हम मुसलमान भी इस तरह के by reading one time Quran, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Alif lam ra, Surah Ibrahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. This is a book. It is a miracle today. In America, a person who is American, if you go to the new Muslims, today one of young sisters, she came to say her Shahada. I was so happy. In Canada, a girl is saying, I want to become Muslim. Why? So that means Islam itself has this attraction. It attracts the others, because it is light and life. Salawat padhiye. When he started, our beloved Prophet Muhammad, he started his mission, he was alone. No one was there. He was alone. People were rejecting him. But within 53 years of in Mecca, 40 years he never declared he is a prophet. After 40 years he declared his prophethood, and then 13 years he stayed in Mecca, migrated from Mecca to Medina for 10 years. In 23 years he reached to a point, 1 million Muslim we can easily say, when he left the world. One person changed to 1 million. Today, you go to any part of the world, there are Muslims. Salawat padhiye. That is Quran is talking about. Quran in this ayat is هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. This is the path. You invite people with insight, not emotional attachment, with rational behavior. With your practical demonstration, you can invite people. Our youth, when they go to school, they have to show
how beautiful Islam is with their actions, not with their mouth. Had'u ilallah ala basiratin. What he did, our beloved Prophet did same thing. His lifestyle becomes so beautiful. Quran says he never speaks from himself. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. His mouth, his utterance becomes ayat of the Quran. And his approach becomes approach of Allah subhanahu wa ta'ala. He becomes medium between Allah subhanahu wa ta'ala and the human being. That's why Quran says, hey, we made you ummate wasat. Ummate wasat, a go-between. Go-between Allah subhanahu wa ta'ala and the other human being. His lifestyle is so beautiful, it cannot be destroyed by anyone. As they try to burn the Quran, burning of the Quran is not going to affect nothing, because Quran cannot be burned. Quran is knowledge. Knowledge, science cannot be burned. Quran is light. Light cannot be burned. And that was the thing in UNO, our leader has only one country which is standing for truth. Salawat Padhi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. Agar Raisi, he stood up. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. President Raisi is declared this Quran, nobody can burn. This is a knowledge. Inviting humanity towards justice and equity. Justice and equity, because there is no justice. Why wars? Why the problems of human society? Same problem before Islam, there was no civilization whatsoever. And our beloved Prophet brought the civilization. Whatever civilization today we see is the sadaqah of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. तो ज़रूरी है कि हम लोग फिर पलट करके वहाँ जाना. I'll give you an example. If two parallel lines are going, if one line goes a little bit away from the point, what happens? The more you go, the more further is the division. How to rectify? Go back to the point of division. When you go to the point of deviation, you can rectify yourself. That's why our beloved Prophet says, those who are gone further, they have to come back. जो आगे बढ़ गए हैं, वो पीछे आए. जो नहीं आए, those who are not yet come, they have to come. So vilayat is the point where if we deviate, what is happening today? If we want to rectify ourselves, we have to go back to the point of vilayat. That vilayat is, whenever we go to the audience where the unity program goes on, this ayat has been recited from Surah Al Imran. Ya ayyuhalladhina amanu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Don't get disunited, be united. واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. You became brethren, although you were hating each other, you were killing each other. It is because of him, it is because of Wilayatul Rasul. You became united. That means wilaya we need for the unity. Wilayatul Rasul has united humankind. If we want today to go in unity, we need again Wilayatul Rasul. Otherwise we cannot gain. What is the Wilayatul Rasul? Wilayatul Rasul is Sadaqa Amana. About 3 years before, in the world, they had a statistic, which country is truthful and honest in the world. Who became first, you know that? Japan became first. In honesty and truthfulness, Japan is first. Muslim started from 131. हम बड़े नंबर ही हैं ना. 131. Where are we?
رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ It's a tough choice. Accepting the risala, ni'mah of the risala of our beloved Prophet is a challenge. So I always say to our younger brothers and sisters, accept Islam as a challenge, not as because I am son of my father is Muslim. No, it is a challenge. To safeguard Islam is not easy. And I have to give my life because this is the beauty. The girls in America becoming, young girls are becoming Muslim. Those who were wearing bikinis and now they are wearing hijab. And I have to teach my Muslim sister hijab. Why is that? Because I am a child of Muslim. The day when I become child of Islam, that day is change. Tonight is to remember our beloved Prophet who brought a change with the practical demonstration, not with philosophies. Salawat padhiye Muhammad wa ala Muhammad. Wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ho gayi 10 minute inshallah, uske baad urdu mein, uske baad baat hai na mere saath inshallah. تو سرکار کب سے ہیں کب سے نہیں ہیں؟ ایک سوال ہمیشہ سے ہوتا ہے، کب سے ہیں؟ کوئی نہیں تھا مگر یہ تھے، بہت ہی خوبصورت، کوئی نہیں تھا مگر یہ تھے، نہ آدم تھے نہ نوح تھے نہ ابراہیم تھے نہ موسیٰ تھے نہ عیسیٰ تھے، کچھ نہیں تھا مگر یہ تھے، ہو کا عالم تھا، ہوا کی منزل تھی، جبروتی سناٹا تھا، عصمت کی بساط تھی، صداقت کا لہجہ تھا، خالق دے رہا تھا نور لے رہا تھا، اس نے اتنا دیا جتنا لے سکتا تھا، اس نے اتنا لیا جتنا وہ دے سکتا تھا، وہ نہ دیتا تو جواد ہی نہ ہوتا، اس نے دینا شروع کیا، ظرف نور محمدی چھلکنے لگا، قطرے گرنے لگے، کسی سے آدم بنے، کسی سے نوح بنے، کسی سے ابراہیم۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کسی سے، یہ حقیقت ہے۔ سرکار کہاں سے کب سے ہیں؟ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، اور کب سے نہیں ہیں؟ سوال ہی نہیں ہے۔ ہر نبی نے کہا میرے بعد آنے والا ایک پیغمبر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرن بِنَبِيٍّ بِرَسُولٍ یَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد. I am giving you good tidings. A person is coming, his name shall be. صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ یہودی اسکالرز، مسیحی اسکالرز، they were waiting for such a person because وہ لوگ ان کے پاس کتابوں میں تھا کہ ایسا شخص ہوگا، اس کی سیرت یہ ہوگی، اس کا سلیقہ یہ ہوگا، اس کا بات کا طریقہ ایسا ہوگا، اس کی جینے کا سلیقہ ایسا ہوگا۔ they were reading قرآن سے اتنا جانتے تھے جس طرح سے اپنے آبا و اجداد کو جانتے ہیں۔ جب آئے تو انہوں نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس کی بھی وجوہات ہیں، خصوصاً انکار کرنے کی وجوہات۔ why they denied؟ بیکاز ان کا جو سسٹم تھا اس سسٹم کولیپس ہونے والا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا ان کو انکار کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اذا جاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ہزاروں کی شکل میں۔ آپ جانتے ہیں آج افریقہ میں جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیل رہا ہے، چائنا میں جنگل کی آگ کی، ہر طرف آپ دیکھیں اسلام کا بول بالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے معنی ہی گروتھ ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، خود بخود بلند ہوتا ہے، اس کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ آج کی محفل کا یہ ہے عزیزان گرامی،
دین اسلام سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات صلی علی محمد کہ ذات سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے، اس لیے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بیوٹیفل ایگزامپل اگر ہے تو لائف اسٹائل آف دی پروفٹ ہے. ان کو فالو کریں گے تو دنیا دیکھے گی. ان کو فالو کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان جیسے بنے. اللہ نے کہا ان جیسے بھی بنا کر کے بتا دیتا ہوں میں. ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے. تو آیا وہاں پر محمد کے گھر میں محمد. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا، صادقین کی جشن ہو رہا، امام نے فرمایا قولی قول ابی، قول ابی قول جدی. My saying is not my saying, it is my father. My father is not my father, my grandfather. Goes on. Our saying is saying of the prophet. کہتے ہیں کہ ایک شاعر نے اپنے مومن بھائی سے کہا ایک مصرع ہوا ہے، اس پر تم گرا لگا دو. کہ مصرع کیا ہے؟ الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. یہ الٹے باتوں کی باتیں ہیں جی الٹ، مگر مومن کے لیے کوئی تمام باتیں آسان ہیں. اس کا بہت آسان ہے. محمد کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر. حیدری اللہم صلی علی محمد. اتنے ایشورنس کے ساتھ کہ قولی قول جدی، میرا قول میرا نہیں ہے. تو اسی لیے ہمارے پاس معیار، اگر آپ کو ذرا سا عربی کا چسکا لکھنا چاہتے ہیں آپ اگر عربی میں المستبصرین آپ ٹائپ کریں گے عربی میں، دیکھیں کہ ہزاروں اسکالرز ایجپٹ میں، لیبیا میں، ٹیونس میں، افریقہ میں اہل بیت علیہ السلام کے دروازے تک پہنچ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں ہم کو دور کر دیا گیا، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ دین اگر محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی بچا سکتا ہے تو آل محمد ہی بچا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بچا سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ. تو پہلا کام کل سے کیا کریں گے ہم لوگ؟ 10 آیتس ود دی ٹرانسلیشن لائف ٹائم. اللہ پہلے سے اللہ سے دعا مانگی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. پروردگارہ ہمیں تو توفیق دے. جب تک کہ اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، سنسیئرلی آج بزم رسالت میں، بزم صادقین میں دعا کر کے جائیے، مالک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب سے قریب ہو سکے. اگر ہو سکا تو ڈنر ٹیبل جو ہے فیملی ٹائم رکھیے. میرے اپنے گھر میں نے یہ سسٹم رکھا تھا. اب بچے سب اپنے اپنے گھر بسا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی گھر بس جائے اسی طرح سے انشاءاللہ. مغرب کی نماز، مغرب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، ڈنر ٹیبل 1 آور فیملی ٹائم. اچھا ہے کہ باپ ایک آیت پڑھے ٹرانسلیشن کے ساتھ، ماں ایک آیت پڑھے ٹرانسلیشن کے ساتھ، بیٹی ایک آیت پڑھے. لیٹ می سے دس family time, dinner time. One ayat father is reciting with the translation, mother is reciting with the translation, daughter is reciting with this translation. 10 ayats a day. Do it for 1 year and see the changes in your home. Because Quran is light. When light comes, there is no darkness. When we read Quran, we cannot understand easily. We need to search for the answers. The answers are Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam. میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن سوال ہے، اہل بیت جواب ہے. قرآن سوالات کو ابھارتا ہے، جوابات سوا اہل بیت کے کوئی دے ہی نہیں سکتے. اگر دیتے ہیں تو اگر جواب ملتا ہے تو سلونی سے ہی ملتا ہے. جو جواب دیتا ہے تو قرآن سے ہی جواب دیتا ہے. واللہ انی علی ابن ابی طالب اعلم حیث ما نزلت ام بجبل ام بارض ام بلیل ام بنہار. مولا عامل فرمایا خدا کی قسم اللہ جانتا ہے، میرے سینے میں وہ علم ہے کہ میں جانتا ہوں قرآن رات میں نازل ہوا، دن میں نازل ہوا،
پہاڑی پہ نازل ہوا، سمندروں میں نازل ہوا، میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا، اتنی کلوزنس. تو عزیزان گرامی، we are in big trouble. The trouble is the world wants us to move from our religion. So religion of Islam is threat for them. So we need to make sure کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے آئندہ کو بچائیں، اور بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے، یہ دو چیزوں سے قریب رہیں، قرآن اور اہل بیت علیہم افضل الصلاۃ والسلام. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ آج کی نورانی محفل میں ہمیں یہ نور لے کر کے جائیں اور ہماری زندگی کو پریکٹیکلی بدلنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدایا الہی بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. خدایا پروردگارہ، زندہ رکھنا تو محمد وآل محمد کی محبت میں زندہ رکھ، اٹھانا تو انہی کی محبت میں اٹھا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مالک، پاکستان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کے حالات ہندوستان میں، اسی طرح سے بہت سے مقامات میں. خدایا ان تمام مقامات پر مسلمین کی اصلاح فرما. خدایا پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہماری اور آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. پارک جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. مالک جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما. مالک ایک ہی حکومت ہے جس کو ہم اسلامی کہتے ہیں، مالک اس کی حفاظت فرما، اس کو ظہور امام تک باقی رکھ. خدایا جلد سے جلد مولا ہمارے سامنے آئے اور ان کے ناصروں میں ہمیں شمار فرما. شکریہ عباد اللہ.